چوتھی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ پس منظر کیا ہے، یعنی ہم یہ کہیں گے جو ٹیکنیکل ٹرم ہے، شان نزول کیا ہے اس آیہ مبارکہ کا، یہ کس سلسلہ کلام میں یہ آیت وارد ہوئی، یہ نیکی کی حقیقت کی بحث چھڑ کیسے گئی۔ ظاہر بات ہے قرآن مجید نازل ہوا ہے خاص دور میں، خاص حالات میں، خاص معاشرے میں، اور اس میں اکثر و بیشتر جو حصے نازل ہوئے ہیں اس کا ایک خصوصی پس منظر ہے، تاریخی واقعاتی حالات کے اعتبار سے۔ تو اس میں دیکھ کر، جیسا کہ میں نے جب تعارف قرآن کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی تو شروع میں تفصیل سے عرض کیا تھا کہ یہ جو تعویل عام اور تعویل خاص ہے، قرآن مجید پر سب سے پہلے غور ہونا چاہیے اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر، ٹائم اینڈ سپیس کانٹیکسٹ، جو پس منظر ہے زمان و مکان کا جس میں وہ آیت نازل ہوئی، اس میں رکھ کر غور کیا جائے اس وقت یہ آیت جو ہے کس سلسلے میں وارد ہوئی اور اس کا مفہوم کیا سمجھا گیا۔ اس حوالے سے چوتھی بات اب یہ ہے کہ اس کا کیا سلسلہ کلام تھا، کیا گفتگو تھی، کیا موضوع تھا، کیا بحث تھی جس کے ضمن میں یہ عظیم آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اس میں ظاہر بات ہے ہر شخص سمجھ سکتا ہے محض اس رواں ترجمے سے جو ہم کر چکے ہیں کہ اس کے پس منظر میں ہے تحویل قبلہ کا واقعہ۔ تحویل قبلہ کا واقعہ کیا ہے؟ پہلے تو اسے واقعاتی انداز میں اس کی جو تاریخ ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں مقیم رہے ہجرت سے پہلے، اس وقت تک ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے مختلف روایات سے کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے، جب صحن کعبہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو بالعموم آپ جو جنوبی دیوار ہے اس کو فیس کرتے تھے، یعنی جو رکن یمانی ہے اور دوسری طرف وہ کونا کہ جس میں حجر اسود نصب ہے، ان دونوں کے مابین آپ کھڑے ہوتے تھے کعبے کی طرف رخ کر کے۔ تو یہ چونکہ کعبے کا جنوب ہے، اب گویا کہ استقبال قبلتین ہو گیا از خود۔ اگر نقشہ آپ کے سامنے ہو، ذہن میں ہو، تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو امیڈیٹلی آپ کے سامنے ہے خانہ کعبہ، اور اسی خط کو آگے لے جائیے تو تقریباً 1000 میل کے فاصلے پر بیت المقدس ہے، وہ قبلہ جو ہے دوسرا وہ بھی سامنے آ گیا۔ استقبال القبلتین، دونوں قبلوں کا رخ کر لینا ایک ہی وقت میں، یہ ممکن تھا مکہ مکرمہ میں، اور حضور اسی کا التزام فرماتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمرے میں اور حج میں بھی جب طواف کیا جاتا ہے خانہ کعبہ کا تو یہ جو حصہ ہے اس کی خصوصی اہمیت ہے، اس کے لیے خصوصی دعا بھی ہے۔ انہی دو جو ہے ارکان جو ہے، دو کونے ہیں جن کو چھونا، بلکہ یہ کہ حجر اسود کو تو چومنا یہ مسنون ہے، چومنے کا موقع نہ ملے تو ہاتھ لگا دینا۔ اسی طریقے سے یہ رکن یمانی جو کہلاتا ہے، اس کا بھی استلام جو ہے، اس کو مس کرنا، مسح کرنا، یہ بھی مسنون ہے۔ یہ دونوں اہم ترین رکن ہیں، رکن عراقی، رکن شامی، یہ ہے شمال کی طرف، اور یہ جنوب کی طرف ہے، وہ کونا کہ جس میں حجر اسود نصب ہے، اور دوسرا وہ کونا جو کہ گویا کہ جنوب مغرب کی طرف ہے کعبے کے، بلکہ تقریباً جنوب کی طرف ہے، تھوڑا سا مغرب کی طرف، اور وہ ہے رکن یمانی۔ اس کے لیے خاص دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو قرآن مجید میں وارد ہوئی ہے حج کے ضمن میں دعا، وہ خاص طور پر اسی طواف کے اسی حصے میں، ہر شوط میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اس حصے میں وہ دعا مانگی جائے۔ بہرحال یہ صورتحال جو ہے استقبال قبلتین، یہ اس وقت تک تو ممکن تھی جب تک کہ حضور مکے میں رہے۔ اب جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اب یہ ناممکن ہو گیا۔ مدینہ منورہ جو ہے اس کے جنوب میں ہے مکہ مکرمہ یعنی خانہ کعبہ، اور شمال میں ہے یہ بیت المقدس یروشلم۔ اب تو ایک ہی قبلے کی طرف رخ ہو سکتا ہے، ظاہر بات ہے کہ بیک وقت دو قبلوں کی طرف رخ ممکن نہیں۔ اب یہاں یہ بات صراحتاً تو مذکور نہیں ہے، لیکن یہ کہ اندازہ یہی ہوتا ہے قرآن مجید کے جو انداز بیان ہے، اسلوب بیان سے، کہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی حکم کے تحت، خصوصی رہنمائی کے تحت حضور نے اب رخ کیا بیت المقدس کی طرف۔ اس میں بڑی حکمتیں بھی ہیں، عملی اعتبار سے بھی اس کے بڑے فوائد ہوئے، لیکن اس وقت ظاہر بات ہے وہ موضوع نہیں ہے میرا، لیکن یہ کہ تاریخی اعتبار سے یہ نوٹ کر لیجئے کہ 16 مہینے تک حضور نے یروشلم کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اگرچہ قرآن مجید ہی سے 17واں رکوع جو ہے سورہ بقرہ کا معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو بھی بہرحال طبیعت پر یہ بات گراں گزر رہی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ اگر طبیعت پر گراں گزر رہی تھی تو یقیناً کوئی حکم تھا اللہ کا جس کے تحت ایسا کیا ہے، اور یہ فرمایا بھی ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرُّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ،
ہم نے جو مقرر کیا تھا یہ قبلہ تو اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم دیکھ لیں، تمیز ہو جائے ان لوگوں میں کہ جو رسول کا اتباع کرتے ہیں ہر حال میں، اور ان لوگوں میں کہ جو اپنی ایڑیوں کے بل مڑ جانے والے ہیں، کہ جن کے اندر عصبیت جو ہے مقامی مکی ہونے کی نسبت سے اگر عصبیت زیادہ تھی، اور آبائی نسبت جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کے حوالے سے خانہ کعبہ کی عصبیت زیادہ تھی، تو ان پر تو ظاہر بات ہے بہت بڑا شاق معاملہ گزرا ہے یہ 16 مہینے تک خانہ کعبہ کی طرف پشت کر کے اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، تو یہ ایک بڑی آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر حکم آیا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اے نبی ہم دیکھتے رہے ہیں آپ کے چہرہ مبارک کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، آپ کو انتظار تھا تحویل قبلہ کے حکم کا، وہ ظاہر ہو رہا ہے ان الفاظ سے، تو اب ہم پھیر دیتے ہیں آپ کو، رخ آپ کا تبدیل کیے دیتے ہیں اسی قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ فول وجهك شطر المسجد الحرام، تو اب اپنا رخ کر لیجئے مسجد حرام کی طرف۔ یہ تحویل قبلہ ہوا، اور یہ واقعہ بھی دلچسپ ہے کہ حضور اس وقت مدینے سے باہر ذرا فاصلے پر کسی جگہ پر، جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہیں 2-4 گھر ہیں، کوئی کھیت ہے، باغ ہے، اس کے اندر ہی کوئی 2-3 گھر بن گئے ہیں، ایسی ہی کوئی جگہ تھی جہاں آپ کھانے پر مدعو تھے، اور کھانے کے بعد ظہر کی نماز آپ ادا کر رہے تھے، جو بھی آپ کے ساتھ تھے وہاں صحابہ میں سے، اس وقت عین نماز کی حالت میں یہ آیت نازل ہوئی فول وجهك شطر المسجد الحرام، اور نماز کی حالت ہی میں آپ نے تحویل کی ہے، رخ بدل لیا ہے اسی جگہ پر، اسی لیے وہاں اب جو ہے مسجد القبلتین یہ تعمیر کی گئی ہے نشانی کے طور پر کہ یہ وہ جگہ ہے۔ اس مسجد میں 2 محراب بنا دیے گئے ہیں، ایک شمالی دیوار میں بھی اور ایک جنوبی دیوار میں بھی، پہلے شمال کی طرف رخ تھا حضور کا، اس کے بعد آپ نے جنوب کی طرف رخ کیا ہے، تو مسجد القبلتین۔ اب اصل بات یہ ہے کہ اس پر ایک بڑی تشویش پیدا ہو گئی، تشویش بھی پیدا ہوئی، اور پھر اس کو بھڑکایا اور اس کو ایکسپلائٹ کیا یہودیوں نے۔ یہودی بڑی منظم جماعت، جیسے کہ ہندو ہمارے ہاں ہوتے تھے، چاہے وہ اقلیت میں ہوتے تھے لیکن تعلیم یافتہ، منظم، مہذب اور دولت مند ہونے کے اعتبار سے ان کی جو حیثیت تھی، اسی طریقے سے یہودیوں کا معاملہ تھا مدینے میں۔ انہوں نے اب تک اصل میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جب یہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، اس لیے انہیں بہت زیادہ تشویش نہیں تھی۔ ایک محسوس تو ہوتا تھا کہ یہ ایک نئی نبوت کا معاملہ ہے، نئی کتاب نازل ہو رہی، لیکن ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں تو گویا کہ ہمارے تابع ہیں، ہمارے کیمپ فالوورز ہیں۔ اس اعتبار سے انہیں کسی درجے میں کچھ اطمینان تھا، کچھ احساس تھا کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اب جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو ان کے کان کھڑے ہوئے کہ یہ تو بالکل کوئی نئی ایک تنظیم ہو رہی ہے، نئی تشکیل ہو رہی ہے، نئی امت ہے جس کا مرکز علیحدہ، جس کا قبلہ اب جدا ہو گیا ہے، مختلف ہو گیا ہے۔ تو اس سے جو ان کے کان کھڑے ہوئے اور انہیں موقع مل گیا کہ جو مذہبی تباہیں ہوتے ہیں وہ چونکہ بہت حساس، جیسا کہ میں نے عرض کیا، مظاہر سے ان کی حساسیت کا معاملہ بہت شدید ہوتا ہے، تو بہت سے ہمارے صحابہ کے ذہن میں بھی یہ تشویش پیدا ہوئی کہ یہ 16 مہینے جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، اگر قبلہ اصل یہ تھا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر وہ ہماری نمازیں ضائع ہو گئی۔ یہ تشویش اس حد تک ہوئی ہے کہ وہیں 17ویں رکوع کے اندر یہ بھی فرمایا گیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اب اے مسلمانوں اس میں تشویش محسوس نہ کرو، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ یعنی چونکہ نماز تو اہم ترین ستون ہے دین کا، رکن رکین ہے، رکن اعظم ہے، الصلاۃ و عماد الدین، تو تشویش یہ ہوئی کہ اگر یہ غلط رخ پر تھی ہماری یہ 16 مہینے کی نمازیں تو یہ نمازیں ضائع ہو گئی، گویا کہ ایمان ضائع ہو گیا، ایمان کے بارے میں تشویش ہوئی۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں ہے۔ اس وقت یہی حکم تھا، تم نے اطاعت کی ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وہ نمازیں سب درست ہوئی ہیں، اس میں کسی تشویش کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ حکم ہے، اب ادھر رخ کرو۔ اصل معاملہ تو ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا، اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رخ کون سا ہے۔ اس ضمن میں اب نوٹ کیجئے کہ یہ تشویش جس درجے ہوئی اور اس کو جس درجے ایکسپلائٹ کیا یہود نے، اس کا آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید نے کس شد و مد کے ساتھ، آج ہمیں تو محسوس ہوتا چھوٹا سا واقعہ تھا، کوئی سی بڑی بات تو نہیں تھی، کتنے شد و مد کے ساتھ اس واقعے کو قرآن مجید نے ڈسکس کیا ہے۔
پہلے تو آپ نوٹ کیجئے کہ دوسرے پارے کے پہلے 2 رکوع سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 17 رکوع نمبر 18 پورے کے پورے 2 رکوع اسی موضوع پر ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یہ تیوری بتا رہے ہیں کہ ان قریب کہیں گے یہ لوگ احمق لوگ اور نادان لوگ اور یہ لوگ جو ہیں طرح طرح کے یہ اشغلیں چھوڑیں گے، شوشے چھوڑیں گے مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے، تشویش میں مبتلا کرنے کے لیے۔ تو یہ 2 رکوعوں میں کتنی تکرار کے ساتھ بات آئی ہے، اس سے در حقیقت اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت یہ معاملہ کس درجے اہمیت کا حامل تھا۔ بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر آپ کو قرآن مجید کا ایک اور اسلوب معلوم ہوگا کہ اس بحث کا آغاز کیا گیا 2 رکوع قبل۔ 14ویں رکوع میں وہ آیت آئی ہے کہ آیت نمبر 115 ہے سورہ بقرہ کی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہے، جدھر بھی تم رخ کرو اللہ ہی کا رخ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے اور ہر شے کا جاننے والا ہے۔ بلکہ ایک آدمی حیران ہوتا ہے، وہاں جو ہے کوئی سیاق و سباق ہے نہیں ایسا، ابھی کہیں گفتگو ہو نہیں رہی تھی قبلے کے بارے میں، لیکن قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ ایک موضوع جس پر آگے جا کر تفصیلاً گفتگو کرنی ہے، ایک بنیادی رہنمائی پہلے دے دی جائے تاکہ غور کرنے والے لوگ، سوچ و بچار کرنے والے لوگ، اولو الالباب لوگ، ہوش مند لوگ، وہ تو گویا کہ اشارے ہی سے بات سمجھ لیں اور وہ بات ان کے لیے اپنی ذہنی سطح کے اعتبار سے کفایت کر جائے۔ تو للہ المشرق والمغرب، یعنی یہ نہ سمجھو کہ یہ جو قبلہ کوئی معین ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قبلے اس سمت میں محدود ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو ہر سمت میں ہے، اللہ کسی سمت میں محدود نہیں، وہ مکان سے، مکانیت سے، جسم سے، جسمانیت سے، سمت سے، ہر شے سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، منزہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ تو صرف ایک انتظامی معاملہ ہے، یکسانی پیدا کرنے کے لیے کہ لوگ جو ہیں وہ صرف ایک ہی سمت میں ایک ہی صف باندھی ہوئی ہو، یہ نہ ہو کسی کا رخ ادھر ہے کسی کا رخ ادھر ہے، کوئی مغرب کی طرف کوئی مشرق کی طرف، اس کے لیے یکسانی پیدا کر دی گئی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے شاعر میں سے کسی بھی شعیرے کو معین کر دے۔ باقی یہ کہ بہرحال جیسے کہ غالب نے کہا، بہت خوبصورت انداز میں کہا ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ یہ تو کعبہ بھی ہمارا مسجود نہیں ہے، بلکہ یہ تو در حقیقت ہمارا مسجود تو اللہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ یہ تو در حقیقت ہمارے لیے ایک ڈائریکشن ہے جو متعین کر دی گئی۔ باقی مشرق، مغرب، شمال، جنوب سب سمتیں اللہ کی ہیں۔ للہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ ہی کا رخ ہے۔ ان اللہ واسع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے اور ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یہاں گویا کہ گفتگو کر کے صرف ایک اشارہ دے کر بات ختم کر دی گئی۔ اس کے بعد پھر 2 رکوعوں کے بعد 15واں اور 16واں رکوع درمیان میں سے نکلا، پھر 17واں اور 18واں رکوع پورا کا پورا اسی تحویل قبلہ پر، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد پھر 3 رکوع چھوڑ دیے گئے، چنانچہ 19واں، 20واں، 21واں 3 رکوع ختم ہو کر پھر یہ آیت پھر آ رہی ہے، آیت نمبر 177، یہ 22ویں رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اس کو میں کہا کرتا ہوں یہ گویا کہ کلین اپ آپریشن ہے۔ اگر کوئی تھوڑا بہت اثر اب بھی رہ گیا ہو، کسی کے ذہن میں کوئی تشویش ہو، کسی کو اب بھی اطمینان نہ ہو رہا ہو، تو اس کی صفائی کے لیے، وہ تمام شبہات کو ختم کرنے کے لیے موپنگ اپ آپریشن جسے کہا جاتا ہے ملٹری کی اصطلاح میں، یا کلین اپ آپریشن آج کل جو لفظ استعمال کرتے ہیں، کہ اس مسئلے میں اگر کوئی تشویش باقی رہ گئی ہو، کوئی ریزیڈول اثر ابھی ہو، تو اس کو صاف کر دیا جائے۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف کر دیا کرو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اس پر جو ہے فارسی کا ایک مصرع جو ہے بہت راست آتا ہے کہ سخن شناس نئی دل برا خطائی جاست، تمہاری تشویش اگر اب بھی کوئی باقی ہے تو تم نے بات کو سمجھا نہیں ہے، نیکی کی حقیقت تم پر واضح نہیں ہوئی ہے، تم صرف ظواہر اور مظاہر میں الجھ کر رہ گئے ہو، ورنہ اصل نیکی کی حقیقت کو سمجھ لو گے تو یہ ساری تشویش از خود رفع ہو جائے گی۔ گویا کہ 4 بنیادی باتیں ہیں جو جس آیت مبارکہ کے بارے میں عرض کرنی تھی۔ اب ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ اس کے ایک ایک حصے پر گفتگو شروع کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔